والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے روز وہاں پر اکٹھے ہونا ہے، جہاں پر حساب و کتاب اور جزا و سزا ہوگی۔ یاد رکھیں کہ وہ انتہائی خوفناک دن ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، بہت ساری دنیا پریشان ہوگی۔ جہاں یہود و نصارہ نے پریشان ہونا ہے، جہاں کفار اور مشرکین نے پریشان ہونا ہے، ان کے ساتھ ساتھ دو گروہ ایسے ہیں کہ وہ لوگ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے بھی وہ دن ان کے لیے شرمندگی کا دن بن جائے گا، اور وہ دن ان کے لیے پشیمانی کا دن بن جائے گا، اور وہ دن ان کے لیے خسارے اور گھاٹے کا دن بن جائے گا کہ جب وہ دونوں گروہ اپنی آنکھوں سے اس بات کا نظارہ کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان دو اشخاص کو، ان دو شخصیات کو کہ جنہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب یہ لوگ ان دونوں شخصیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو یہ لوگ پریشان ہوں گے جنہیں آج رافضیت اور وناصبیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ یہاں پر فیمس ہونے کے چکر میں، فیمس ہونے کے لیے آپ یہ سارا کوڑا کرکٹ اور گند جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جبکہ یہ دونوں صحابہ اور دیگر صحابہ، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا جو ایک فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے اولئک هم الراشدون۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے اولئک هم المتقون، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ احباب گرامی، یہ جو رافضیت اور وناصبیت کا ناسور ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے اور چڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں، اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں، اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں۔ قیامت کے روز رافضی بھی پریشان ہوں گے، اس لیے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالخصوص امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جن کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط تفکرات جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کے رافضی قیامت کے روز بڑے پریشان ہوں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ناصبی بھی بہت پریشان ہوں گے۔ قیامت کے روز جہاں رافضی پریشان ہوں گے، وہاں پر ناصبی بھی پریشان ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہوگی اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ یہ دونوں اس دن شرمندگی کے باعث ڈوب رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کے اندر کیا جو ہے وہ گل کھلا کر آئے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقائد جو ہے وہ پھیلا کر آئے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہیں، جہاں تک میرا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کا اکرام کرتے ہیں، ہم سب کی توقیر کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں جتنا پیار کرتا ہوں، اتنا ہی پیار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں، اتنا ہی پیار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی کرتا ہوں، اتنا ہی پیار علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے بھی کرتا ہوں، اور اتنا ہی پیار دیگر صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، اتنا ہی پیار، جتنا پیار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، اتنا ہی پیار ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہیں۔ ہر اس صحابی سے پیار ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت میں رہ کر جہاد اور قتال اور دیگر بہت سارے معاملات انہوں نے طے کیے ہیں۔ میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، اس لیے
کہ جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو کہ میں ان سے راضی ہوں تو میں کون ہوتا ہوں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا۔ بالکل اسی طرح سے میں صحابیات سے بھی اتنی ہی عقیدت رکھتا ہوں، بالخصوص امہات المؤمنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں۔ جتنا پیار میں صحابہ کرام سے کرتا ہوں اتنا ہی پیار صحابیات سے کرتا ہوں، اور اتنا ہی پیار اہل بیت سے ہے۔ اور لوگ ہمارے بارے میں یہ غلط جو ہے وہ افکار پھیلاتے ہیں کہ یہ لوگ ناصبی ہیں اور یہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، یہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے۔ میں اہل بیت کی عزت کرتا ہوں، میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں، میں ان کا وقار کرتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے 3 بیٹوں سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ صحابہ کے ناموں سے اتنا پیار ہے کہ پہلے بیٹے کا نام محمد حسن، دوسرے کا نام محمد حسین، اور تیسرے بیٹے کا نام محمد حیدر رکھا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین اور بیٹا عطا کرے گا تو اس کا نام محمد معاویہ رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے ہر صحابی سے پیار ہے، میرا کسی سے اختلاف نہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر گالی بکنے سے پہلے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو چیک کر لیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہیں کہ جو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خدا را میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا را میں آپ کے سامنے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، میری اس نصیحت کو قبول کریں، کسی بھی ایک صحابی یا صحابیہ کے اوپر بات نہ کریں، اپنے عمل کو دیکھیں۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی بشارتیں جنت میں جانے کی اللہ رب العالمین نے بازبان رسالت دے دی، لیکن آپ کی جنت میں جانے کی کوئی بشارت نہیں ہے، آپ کی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی اور وارنٹی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے عمل کی طرف دھیان کریں، 5 وقت نماز کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی کریں، عمرہ کریں اور حج کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، توحید کے اوپر مر مٹیں، توحید کی خاطر جو ہے مر مٹیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیں، صحابہ کرام کی عزت اور احترام اور وقار کریں، تب آپ جا کر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور تب آپ جا کر آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی ایک آپ کا مقام ہوگا، اور پھر جنت کی وراثت آپ کے حق میں آئے گی۔ وگرنہ بصورت دیگر پریشانی کا عالم، پریشان دن، سختی کا دن، کہ جب ہر انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اس وقت آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی کیا وہاں پر جو ہے وہ حیثیت ہوگی اور کیا آپ کا وہ حال ہوگا۔ اور آج جن لوگوں کے پیچھے آپ لگ کر، جن لوگوں کے پیچھے چل کر، جن لوگوں کے غلط دلائل اور غلط استدلال سے آپ جو ہیں انسپائر ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے روز یہ آپ کے کوئی ایک بھی کام نہیں آنے والا۔ لا تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی ایک کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہاں پر تیار نہیں ہوگا۔ جہاں پر ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بھائی بھی چھوڑ جائے گا، بہن بھی چھوڑ جائے گی، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، دوست، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، اور سارے کے سارے جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہاں پر آپ کے وہ ملا، نام نہاد ملا کہ جن کے پیچھے آپ لگ کر جناب سیکھنا چاہتے ہیں دین کو، جن کے پیچھے آپ لگ کر آپ ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی قیامت کے روز آپ کے جو ہے کام نہیں آنے والے۔ سمپل اور سادہ جو آپ کے لیے مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک خود پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، ڈیٹس اٹ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔